اب سورۃ الانعام شروع ہونے لگی ہے. بہت سارے اس کے باتیں ہم جان چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں. توحید ہے, کافروں کے ساتھ بحث و باسا ہے, ٹکر ہے, وہ کیا کرنا پہ ہوئے, اس طرح کے معاملات ہیں, کئی بار پڑھ چکے ہیں. سفر ہمارا تیزی سے بڑھے گا, آپ ترجمے ہی سے آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں ذہن میں فوراً اترتی چلی جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کریے. اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا. پھر بھی غور کیجئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے پالنے والے کے ساتھ ہی برائیاں ٹھہراتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وہ ایسی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی کے گارے سے, پھر طے کر لیے مختلف مرحلے, اور اس کے نزدیک ایک متعین میعاد ہے, پھر بھی تم ہو کہ شک ہی کیے جا رہے ہو. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں جانتا ہے وہ تمہارے مخفی رازوں کو اور تمہارے ظاہری احوال کو, اور جو کچھ تم کما رہے ہو اس سے خوب جانتا ہے. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. پھر جب حق ان کے پاس آیا تو اس کی تکذیب کر دی, سو ان قریب وہ لوگ انبیاء کی بیان کردہ باتوں کو برحق پالیں گے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والوں کو ہم نے زمین میں ایسی تمکین بخشی تھی جو آبادی اور اقتدار ہم نے تمہیں نہیں دیا, اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی اور نیچے ان کے لیے نہریں رواں دواں کی, لیکن بعد میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں جلوہ گر کر دیں. قوموں کی زندگیاں سامنے کر کے سمجھایا جا رہا ہے جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ رہے گا. تم ہمیشہ سرکار کے بن کے رہو گے تو تمہارے پاس رہے گا, وغیرہ واپس لے لوں گا. پہلی قوموں کے ساتھ ہم نے ایسا ہی کیا تھا, جب تک نبیوں کے ساتھ چلی ہم نے دیے رکھا, باقی تو پھر ہم نے واپس لے لیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم اتار دیتے آپ پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا سو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے, تب بھی کافروں نے یہی کہا ہوتا کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. نضر بن حارث اور اس کی قماش کے چند اور کافر رسول اللہ کے پاس ہے اور کہنے لگے اگر کتاب آئے آسمان سے, ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب آسمان سے آئی ہے, اگر یہ کتاب آسمان سے آئی ہے نا تو یوں کر کے بتاؤ کتاب ملے ہمیں, 4 فرشتے آسمان سے اتریں اور آ کر کہیں کہ واقعی اللہ نے بھیجی ہے, تب مانیں گے. اگلی آیت ساتھ ملانے لگا ہوں. ایک تو یہ اللہ پاک نے کہا محبوب اگر ہم نے ایسا بھی کر دیا نا مانیں گے یہ پھر بھی نہیں, ہم انہیں اندر کی کہانیاں جانتے ہیں. اسی لیے پہلے یہ آیت بولے یعلم سرکم وجہرکم, جو ظاہر ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے, جو تمہارے دلوں میں چھپا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. ساتھ ہی انداز استدلالی کیا اور کہا کہ محبوب اگر فرشتے میں بھجوائے دیتا, ترجمہ اگلا آ رہا ہے, اگر فرشتے آ جاتے تو فرشتے جینون حالت میں جینون فارم میں دکھتے ہی نہیں ہیں. یہاں بیٹھے کبھی دکھیں؟ جینون حالت میں دکھتے نہیں ہیں. دکھنے کے لیے انسانی بھیس چاہیے, تو ہم ان 4 فرشتوں کو انسانی بھیس میں بھیجتے. انہوں نے پھر کہنا تھا یہ تو انسان ہے, فرشتے آئے نا, یہ اسی چکر میں انہوں نے پھر پڑ جانا تھا یہ تو انسان ہے فرشتے آئے نا. لہذا محبوب انہوں نے ماننا نہیں ہے. یہ کتاب ان کے ہاتھ میں آ رہے, چھو بھی لیں, چیک بھی کر لیں, ٹچ بھی کر لیں, لیکن پھر بھی ہم جان چکے ہیں انہوں نے ماننا پھر بھی اندر سے نہیں ہے. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. اور کہا انہوں نے کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا, اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار ہی دیتے تو کام ہی تمام ہو جاتا, پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. فرمائشی معجزہ, فرشتہ کیوں نہ آ گیا؟ فرمایا اگر فرشتہ آ جاتا پھر نہ مانتے تو کام تمام تھا. اچھا پھر اس میں ایک چیز رک کر بتا دوں, پھر پتہ نہیں آئے یا نہ آئے, ذہن میں رہے کہ نہ رہے.
جب کافروں انہوں نے ماننا نہیں ہے تو پھر اے اللہ ان کو رکھا کیوں ہے؟ کام تمام کر دے، آخر میں تو کرنا ہی ہے نا، تو کام تمام کر دے. کہا نہیں ابھی نہیں کام تمام کرنا ہے، ان کو ابھی ان کو مارنا نہیں ہے. راز کیا ہے نہ مارنے میں؟ ایک دن حضور پاک علیہ السلام سے اللہ کی یہ بات ہوئی. کافروں نے کوئی معجزہ مانگا، حضور نے کہا اے اللہ یہ معجزہ مانگتے ہیں. حضور پاک کو جواب دیا گیا محبوب جو کہہ رہے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں، پھر اگر یہ نہ مانے سب کو اڑا دوں گا تو بتاؤ پھر معجزہ بھیج دوں، اور اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر سب کو مار دوں، یا ایسا کر لیں کہ ابھی ان کی پشتوں میں کچھ لوگ ہیں پیدا ہوں گے، انہوں نے آپ پر کلمہ پڑھنا ہے تو ذرا وہ پیدا ہو لیں. ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ ذرا پیدا ہو لیں تاکہ جو مومن ہے انہیں تو بچا لیا جائے نا، تو پھر ماریں. حضور نے کہا مولا معجزہ نہ دکھا، جو پیدا ہونے ہیں میرے غلام پہلے ان کو الگ کر لے پھر ان کو مارنا. یہ اصل میں کمپرومائز محبت کا چل چکا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر فرشتہ آ رہا تھا کام گیا تھا، کام تمام ہو گیا تو مولا کر دینا. کہا نہیں نا، محبوب سے وعدہ کیا ہوا ہے، ابھی کام تمام کرنا نہیں ہے. یہ حضور نے خود بات ارشاد فرمائی، ہمیں کیا معلوم، سرکار نے ارشاد فرما دیا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم نے اس کے لیے کوئی فرشتہ ہی بنایا ہوتا تو بھی اسے مرد ہی کا روپ دیا ہوتا، اور یوں ہم ان کو اسی شبہ میں رکھتے جس میں کہ وہ اب مبتلا ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر گھیر لیا ان میں سے ٹھٹا بازوں کو اسی نے جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے. انہیں کی ہنسی انہیں لے ڈوبی، نبیوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کہہ دو کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ فرمائیے اللہ ہی کا، اس نے اپنی ذات پر رحمت نازل فرما لی ہے اور وہ تمہیں ضرور جمع فرمائے گا روز قیامت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر نقصان میں ڈالا وہ نہیں مانتے. قیامت کو جمع ہونا ہے، یہ عقیدہ پھر سے قرآن پاک نے دہرایا. میٹھا ترین جملہ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے. رحمت 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 رحمت. حضور پاک نے اس کا اظہار یوں فرمایا دنیا میں ابھی تک اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی تھی ابھی تک، اور قیامت تک ایک ہی رحمت چل رہی ہے ابھی تک. حضور باقی 99 کہا اللہ پاک وہ قیامت والے دن استعمال فرمائے گا. اس لیے جملہ ملا کر کہا کاتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ. مانا سمجھو، ملا کر مانا سمجھو. اللہ نے اپنی ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، تمہیں قیامت والے دن جمع کرے گا، اور رحمت کو قیامت والے دن کے ساتھ جوڑا، پھر باقی ادھر تمہیں لوٹائیں گے. اب دیکھو یہ رحمت لوٹنا نہیں تو کیا ہے. میں ان بزرگ بابوں کی، سفید بال والوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. حدیث پاک میں ایسا حکم دیا گیا ہمیں، یہ رحمت لٹائی نہیں جا رہی تو کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سفید بالوں والا بوڑھا بابا اللہ کے حضور پیش گناہ گار تھا، دوزخی بنتا تھا. رب کائنات نے کہا تیرے سفید بال دیکھ کر دوزخ میں ساڑوں تجھے حیا آ رہی ہے تو دوزخی، فرشتوں لے جاؤ جنت میں سے. اب یہ رحمت لٹائی نہیں جا رہی تو اور کیا ہے. کیا مغالطہ نہ کھانا، سب بابوں کے ساتھ ایسا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں. حضور نے تو ایک سیمپل پیش کیا ہے. کبھی رحمت ادھر آ جائے گی، کبھی ادھر آ جائے گی، کبھی ادھر آ جائے گی، کبھی ادھر آ جائے گی. یہ دیکھو نا، حدیث سننا چاہتے ہو، حدیث سننا چاہتے ہو، 2 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے پھر. یہ دیکھیں میرے حضور نے کیا فرمایا. حدیث میرے جو مستقل ساتھی ہیں وہ سن چکے ہیں، لیکن نئے دوستوں کے لیے ان کی ضیافت علمی. 2 بندے پیش ہوئے، فیصلہ ہو گیا، جاؤ بھی دوزخ میں. بنتے ہی دوزخی تھے، جاؤ دوزخ میں. حضور پاک نے کیا فرمایا، ایک رکا رہا دوسرا چل پڑا. رب کائنات نے اس رکے رہے سے پوچھا تو جا کیوں نہیں رہا؟ کہنے لگا مولا میں نے کہا شاید تو مجھے معافی کر دے. اسے بلایا ادھر آ، تجھے پتا دوزخ ہے؟ مولا پتا ہے. کیوں گیا تو بھاگ کے جا رہا ہے فٹافٹ دوزخ ہے؟ کہا مولا میں نے کہا کبھی تیری بات نہیں مانی، آج تو مان لوں. دوزخ کا فیصلہ ہو چکا تھا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کہے گا گل تیری بھی چنگی لگی ہے، گل تیری بھی چنگی لگی ہے، دونوں کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا 99 رحمتیں باقی ہیں قیامت والے دن. اے اللہ اس میں سے ہم غریبوں کو بھی حصہ دینا.
اللہ سے ہم یہ مانگتے ہیں مولا وہ جو 99 رحمتیں لٹائی جائیں گی قیامت کو، ہم غریبوں کو حضور کے صدقے وہ حصہ نصیب فرما دینا. کتب علی نفسہ الرحمہ، بڑا میٹھا جملہ ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت اپنے اوپر لکھ لی ہے اس نے اپنے اوپر رحمت. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کے لیے ہے جو بھی بسا رات میں اور دن میں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمائیے کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کارساز بناؤں، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور کھلائے جانے سے پاک ہے. فرما دو بے شک مجھے حکم ملا ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور مشرکوں سے نہ ہونا. وہ کھاتا ہے وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے. وہ کھانے سے پاک ہے، کھلاتا ضرور ہے اپنے بندوں کو. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرمائیے میں خوف رکھوں بڑے دن کے عذاب سے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس سے اس دن عذاب کو پھیر دیا گیا بے شک اس پر اس نے رحم فرما دیا اور یہ کھلی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. توجہ سے ترجمہ سنو. اور اگر اللہ تمہیں پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اس کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ جب پکڑے کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہی ٹالے گا. اللہ پکڑے وہی ٹالے گا، بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ شفاعت کا نظریہ یہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے پکڑ لیا، مصیبت بن گئی، دوزخ بن گئی. دوزخ سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ فلا کاشف لہ الا ہو، وہی ہٹائے گا. تو یہ شفاعت کا نظریہ پھر کیا ہے؟ تصادم نہیں ہے، دونوں باتیں برحق ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے صرف عرض محبت کرنی ہے، کام اللہ ہی نے بنانا ہے. جو کہنا مصیبت میں ہی ہٹاؤں گا، میرے سوا کوئی نہیں ہٹائے گا، مصیبت اللہ ہی ہٹائے گا. رسول اللہ نے عرض محبت کرنی، مولا اسے چھوڑ دے اپنا ہے. حضور کا کام بس اتنا ہے، اللہ نے قبول فرما کر دوزخ سے خود نکلوانا ہے. لہذا یہ دونوں باتوں کا آپس میں تصادم نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور اس کا ہر کام مبنی پر حکمت ہوتا ہے اور ہر بات کی خبر رکھتا ہے. طاقتور سے طاقتور انسان بھی اللہ کو ایک رگ کھینچ دے نا، ادھر ہی ڈھیر ہوا پڑا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اسے کیا ہو گیا میرے ساتھ. ہمت والا ہمت، اللہ سب پر غالب ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ ائنکم لتشهدون ان مع اللہ آلہۃ اخرى قل لا اشهد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. پوچھئے کس کی شہادت سب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ فرماؤ کہ اللہ کی میرے درمیان اور تمہارے درمیان شہادت قائم فرمانے والا ہے، اور یہ قرآن جو میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے تمہیں اور جہاں تک یہ پہنچے تباہ کن احوال سے ڈراؤں. کیا تمہاری گواہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ فرما دیجئے میں تو ایسی شہادت نہیں دے سکتا، برملا کہہ دو کہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں تمہاری شرکیہ باتوں سے بیزار ہوں. چند کافر حضور کے پاس نہ تو ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ گواہی ہونی چاہیے کوئی. رب کائنات نے قرآن اتارا، کہا ان سے پوچھو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے جی اللہ کی. کہا اللہ خود گواہ ہے. مختصر 100 گلاں دی ایک گل. ہاں دسو سب تو بڑی گواہی کیڑی ہے جی اللہ دی. رب کائنات نے کہا اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ دی گواہی مان دے ہو. پھر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وہ جنہیں ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ اس نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر دیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. ایک خاص بات آنے والی ہے، توجہ حاضر کیجئے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اور اس سے بڑھ کر کون ظلم کرنے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟
بے شک ظالم لوگوں کا انجام کار اچھا نہیں ہوتا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کیا کرتے تھے. لو جی مزیدار کہانی آ گئی. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پھر نہ ہوگی ان کی فریب کاری بجز اس کے کہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہ تھے. مشرک اللہ کے سامنے تو اللہ پاک نے کہا کدھر ہے تمہارے رب؟ وہ اللہ کی قسمیں ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. اللہ کے سامنے مشرک اللہ کے سامنے واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اللہ کی قسمیں اللہ تعالیٰ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. رب کائنات کا انداز قرآن انظر اے دیکھو ذرا ہے حد ہو گئی ساڑھے سامنے کھلو کے آندے شرک نہیں کیتا. انظر دیکھو انہاں نے دیکھو ایک اللہ سنو انہاں دیا. انظر کیف یفترون علی انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون. اور غور کرو کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور کہیں کہ نہ رہے ان باتوں کی وجہ سے جو وہ بناتے تھے. یار میں بات کر لہجہ لاتا ہوں اپنے پنجاب کا. لہجوں کے اندر بڑی جان ہوتی ہے. اے دیکھو دسو ہے ہمارے پنجاب میں یہ بڑی مزدار لہجے ہیں بھائی. آپ کو آپ تو پٹھا رہی ہو آپ کے اپنے ہوں گے یہ تخو نہ نہ کہ دسو تھوڑے اپنے ہو سن بھائی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کی بات سننا چاہے اور کر دے ہم ان کے دلوں پر پردے کہ وہ بات کو سمجھیں ہی نہ اور ان کے کانوں میں بوجھ. اور اگر ایسے لوگ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ آپ پہنچیں آپ کے ہاں تو جھگڑا کریں آپ سے. کفر کرنے والے کہیں یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کچھ قاری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ استاد مدوں کا حال کیا کر رہا ہے. یار مد منفصل میں قصر کرنا جائز نہیں ہے کیا؟ یہ میں قاریوں سے بحث کر رہا ہوں. مد منفصل میں قصر کرنا جائز نہیں ہے اور میں نے قصر کر لیا مجبوری کے پیش نظر تو آپ کو پتہ ہے یہ ٹھیک ہے کوئی غلط کہانی نہیں ہے. وہ مد متصل کے حکام ذرا اور ہوتے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور وہ اس سے منع کرتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور نہیں ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں لیکن سوچتے نہیں. مزیدار چیز اللہ اکبر. ساری مزیدار چیزیں کون کون سی روکوں کون سی بتاؤں. رسول اللہ علیہ السلام نے جنازہ ادا کیا. قبر تیار نہیں تھی کھڑے ہو گئے تیار ہو لے ذرا. ایک یہودی بولا ایسا ہم کرتے ہیں یعنی قبر تیار نہ ہو تو کھڑے ہم رہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے سن لیا میں بیٹھ جاؤ مخالفت کرو ان کی. جو بات بھی ان کی ہوتی نا حضور کہتے مخالفت کرو. یہاں دیکھو کافر وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. کہا خود بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں میرے پاس نہیں آنے دیتے. کافر خود بھی رکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں. کافروں کی عادت. حضور ہم کیا کریں؟ فرمایا تم خود بھی آؤ اوروں کو بھی لاؤ. نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری باتیں سنتا ہے محفوظ کرتا ہے پھر اوروں کو بتاتا ہے. تم ان کے خلاف کرو یہ نہیں نہ آنے دیتے. تم پکڑ کر لوگوں کو میری باتوں سے قریب لاؤ خود بھی سنو اللہ تمہیں تر و تازہ کرے گا. اللہ اکبر. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور قاری قرآن تیرے لیے وہ منظر کیسا ہوگا جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے اور اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے وہ منع کیے گئے تھے. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اور کہا انہوں نے نہیں ہے مگر زندگی دنیا ہی کی اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے. کافروں کا قول دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے اگلی زندگی کس نے دیکھی ہے کچھ نہیں اٹھنا حساب کتاب کوئی نہیں ہے. کافروں کا قول مسلمانوں کے ہاں آپ نے پایا کہ نہیں پایا اور یار اے نبیڑو کے تکی جاسی. یہ کافروں کا قول ہے. دنیا بس یہ نبیڑو نا پھر دیکھی جائے گی. یہ کافر کہتے تھے دنیا تو بس یہی ہے ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے. اٹھیں گے تو حساب ہوگا نا ہم نے اٹھنا ہی نہیں. کافروں کا بیان رب کائنات کہ ہم اٹھائیں گے اٹھنا کیوں نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ
لائیں گے ہم تمہیں اکٹھا کریں گے, یہاں اٹھنا نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور اگر آپ انہیں دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے, اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ بولیں گے قسم ہمارے رب کی کیوں نہیں. اللہ کہے گا چکھو مزہ عذاب کا اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. آخری رکوع. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بے شک وہ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا, یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ گئی بولے وائے حسرت ہم پر کہ اس کی تیاری میں ہم سے تقصیر ہوئی, اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے اعمال کا بوجھ لادے ہوئے ہیں. سن رکھو بہت ہی برا ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں. شاید آپ کو یاد نہیں ہے, کل میں نے ایک اعلان کیا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا, اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے سو بری باتوں سے بچتے اور اچھی باتیں اختیار کرتے. کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ میں اس کا بھی آپ کو راز بتاتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سبق پڑھایا کرتے تھے. صحابی رسول ہے, حدیثیں بحثیں تکرار. تو درمیان میں کبھی کہتے ہیں تعالوا تمالحوا تعالوا تمالحوا, اس کے معنی یہ ہے آؤ ذرا دو چار نمکین گلاں کر لئیے. تو یہ پرانے زمانے سے سٹائل چلا آ رہا ہے, یعنی صحابہ پاک, اساتذہ, مشائخ, محدثین درمیان میں کچھ میٹھی سی بات کر دی, تب یہ ذرا تازہ دم ہو جاتی ہے. تو کہتے آؤ ذرا نمکین باتیں کریں. تو کیا کہ استاد میٹھی جی گل کوئی, اور بھائی مطلب ہے کہ خوش طبی والی بات. اللہ سنو بھائی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا, اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو بری باتوں سے بچتے اور اچھی باتیں اختیار کرتے ہیں. کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ کھیل تماشا, بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کمائیاں ہو رہی ہیں, پیسے چھوڑ رہے ہیں, کپڑے بدلے جا رہے ہیں, جوتیاں ٹوٹ رہی ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, انجیکشن لگ رہے ہیں, دوائیاں, پتر بیٹھ گیا, ابا بیمار ہو گیا, لمحے پہ گیا, چارپائی پر ہو گیا, پتر تو دکان تے جایا کر. کھیل تماشا, آج دکان کسی کے پاس ہے خالی ہو گئی, کل کوئی اور لے لے گا, وہاں سے بگا دیا, دکانیں بک گئیں, مارکیٹیں خالی ہو گئیں. یہ کیا سرکل چلا ہوا ہے. اس سب کو رب کائنات نے کہا یہ تو ایک کھیل تماشا ہے, آج کوئی اس دنیا سے کھیل رہا ہے, کل کوئی اور کھیل رہا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو ملال میں مبتلا کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں, سو یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کر رہے ہیں. ایک دن میں نے اپنے استاد صاحب قبلہ شاہ صاحب سے عرض کیا, شاہ صاحب فلانا کام میں نے کیا نہیں ہے پر لوگ میرے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے میں نے کیا. تو کہنے لگے تکلیف ہو رہی ہے. میں کہا ہاں جی ہو تو رہی ہے. کہنے لگے چل قرآن پڑھ. میں نے کہا جی کہاں سے پڑھوں؟ یہی آیت انہوں نے بتائی. پڑھ, کیا لکھا ہوا ہے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. کہتے محمد جادوگر, کہتے محمد ساحر, کہتے جناب یہ فتنہ گر, کیا کیا تہمتیں انہوں نے رسول اللہ پر لگائیں. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ میں نے کہا ترجمہ تو یہ ہے کہ حضور کے قلب ناز پر غم گزرتا. کہا پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ شروع سے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محبوب ان کی باتیں جو آپ کو غمگین کر رہی ہیں نا, ہمیں سارا پتہ ہے. قد نعلم, ہمارے علم میں ہے. ہاں یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے, لیکن ذرا کہ وقت کا انتظار ہے, وقت آ لینے دے ذرا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور اے محبوب آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے, سو انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. اور کوئی نہیں اللہ کی باتوں کو تبدیل کرنے والا, اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبر تو آتی رہی. ایک جملہ نبیوں کو ستایا گیا, صبر کیا, اذیت کے بعد ہم نے مدد بھیج دی. پھر ترتیب دیکھیں, ستایا گیا, صبر ہوا, مدد آ گئی. مولا یہ تو نبی تھے نا, ہم تو نبی نہیں ہے نا. کہا لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کا قانون تو نہیں نہ بدلا.
قانون تو وہی چلا آ رہا ہے نا. تمہیں کوئی چھیڑے، تنگ کرے، شرارت کرے، صبر کرو، مدد آئی کہ آئی. پھر مدد کرنا، دیکھو صبر کرنا، دیکھو مدد پھر آئی کہ آئی. پکی گل، لا تبدیل لکلمات اللہ، پکی گل. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر گراں گزرا آپ پر ان کا روگردانی کرنا تو استطاعت بھر اگر آپ زمین میں سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں سیڑھی چڑھا لیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو بھی وہ مانیں گے نہیں. حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. سو نبی کی دعوت شوق سننے والوں ہرگز ان میں سے نہ ہو جو لا علم رہتے ہیں. مزیدار جملہ اس لیے کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. نضر بن حارث، ابو سفیان، ابو جہل حضور حرم کعبہ میں قرآن پڑھ رہے تھے، آگے پتہ نہیں کدھر سے سنا، محفل ختم ہوئی، یعنی حضور گھر تشریف لے گئے نا، تو نضر کہنے لگا کیسا لگا جو پڑھ رہے تھے. نضر کہنے لگا یہ کیسا لگا جو پڑھ رہے تھے. رائے پوچھی. ابو سفیان کہنے لگے یار گلاں تے صحیح لگیاں نے، گلاں تے صحیح لگیاں نے. تو نضر تیرا کی خیال ہے؟ نہیں نہیں ایویں گلاں، چپ کر، ایویں کسی نے لگ گیا نا پتہ تو بےزتی ہو سی، پھر گلاں صحیح لگیاں نے. ابو سفیان مار رہے ہیں کہ باتیں صحیح ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کا دل بعد میں پھیرا اور پھر اسلام میں داخل ہوئے. اندر سے مانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام ہیں اللہ کے سچے نبی. ناک کٹتی تھی، سرداری ہاتھ سے جاتی تھی، اس لیے وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. یقین جانیے مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں. سنا کرو. رہے وہ لوگ جو ایمانی لحاظ سے مردہ ہیں، اللہ اٹھائے گا انہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہی مانے گا جو سنے گا. سنا کرو، میں یہ کہتا ہوں سنا کرو، وقت پر مسجدوں میں پہنچا کرو، خطیبوں کی باتیں سنا کرو. مانے گا وہی جو سنے گا. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی. فرمائیے بے شک اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن ان کے زیادہ لوگ بے علم ہیں. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اور جو بھی زمین پر چلنے والا جانور ہے اور جو پرندہ اپنے پروں سے اڑنے والا ہے وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں. ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب لوگ اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے. کوئی شے نہیں چھوڑی ہم نے. یہ کوے، چڑیاں، گائے، بطخ، پرندے، ہرن، رب کائنات نے کہا امم امثالکم، تمہاری طرح یہ بھی امتیں ہیں. مانا کیا ہے امتیں ہیں؟ کہا تم اللہ کو پہچانتے ہو، یہ بھی اللہ کو پہچانتے ہیں. تم سرکار کو پہچان رہے ہو، یہ بھی سرکار کو پہچانتے ہیں. پرندے جانور پہچان. اونٹ نے کہا نہیں تھا یا رسول اللہ میرا مالک کھلاتا کم میں کام زیادہ لیتا ہے. کہا تھا پہچانتے ہیں، نبی ہیں، کہیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں امم امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں. چڑیوں کی پوری امت ہے، کووں کی پوری امت ہے، طوطوں کی پوری امت ہے، کبوتروں کی پوری امت ہے. اللہ اکبر. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا بہرے اور گونگے اندھیروں میں ہیں، جسے چاہے اللہ اسے گمراہ ہونے دے اور جسے چاہے اسے سیدھی راہ پر لگا دے. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. فرمائیے بتلاؤ تو صحیح اگر آ گیا تم پر اللہ کا عذاب یا آ گئی تم پر قیامت، کیا اس کے باوجود تم کسی اور کو معبود بنا کر پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ سچائی کی ایک دلیل ہے، بہت سارے دلائل. مصیبت جب بھی آتی ہے نا تو کافر ہے یا مسلمان بلاتا اللہ ہی کو ہے. اس وقت یہ بت شد یاد نہیں رہتے، اس وقت مولا اللہ تو یہ ہے جرا کم کر دے میں ساڑھاتے. مصیبت میں ہر بندہ بلاتا اللہ ہی کو ہے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. بلکہ صرف اور صرف اسی کو معبود سمجھ کر پکارو گے تو وہ ضرور دور فرما دے گا اس آفت کو جس کے دور کرنے کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر اس نے چاہا، اور اگر تم بھول جاؤ گے اسے جو شریک ٹھہراتے ہو. صدق اللہ العظیم.